ماشاءاللہ جی، آپ کا بہت اچھا بیان ہے۔ یہاں پہ ہمارا ایک مسئلہ ہے مورگیج کا، انٹرسٹ کا، اس کے بارے میں کہاں تک جائز ہے؟ دیکھیں، اس میں صورتحال یہ ہے کہ دو صورتیں میرے سامنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی مکان خریدنا ہے، بینک اس مکان کو پہلے پرچیز کر لیتا ہے اور پھر وہ آپ کو آفر کرتا ہے، مثلا اس نے 5 لاکھ پاؤنڈ کا لیا مثال کے طور پر، اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو 6 لاکھ پاؤنڈ کا دوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ 6 لاکھ آپ نے انسٹالمنٹ اس کی بنوا لی اور پر منتھ آپ دے رہے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے اور سود کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بینک آپ سے کہتا ہے کہ آپ ایک مکان پسند کر لیں، اس کا اماؤنٹ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو اماؤنٹ قرضے کے طور پہ دے دیں گے، آپ اس مکان کو خرید لیجئے۔ مثلا آپ نے 1 لاکھ پاؤنڈ کا لیا ہے، لیکن جب آپ ہمیں دیں گے تو 1.5 لاکھ پاؤنڈ دیں گے اور 50,000 گویا کہ آپ کو زیادہ دینے، وہ انسٹالمنٹ اس کی مقرر کر لیں گے، پر منتھ آپ کو دینے ہیں، اور اس میں کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں کہ آپ نے وہ لیٹ کر دیا، دیر کر دی تو اس پر پلینٹی لگ جاتی ہے۔ یہ والی صورت سود کی ہے۔ میرے نزدیک کافر کو سود دینا شرعاً جائز نہیں ہے، اور مکان ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی بنا پر سود کو حلال و جائز قرار دیا جائے۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کی مرضی کے خلاف یہ فتویٰ ہو، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں صورتحال، کیونکہ سود کی ممانعت بہت سختی کے ساتھ قرآن و حدیث میں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف چند صورتوں میں سود لینا جائز قرار دیا یا دینا جائز قرار دیا۔ نمبر 1، آدمی کی موت واقع ہونے والی ہو، بھوک پیاس کی وجہ سے، کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں کہ بیچ کر وہ کھانا پینا لے سکے، مرنے والا وہ سود کا پیسہ لے کر یا کسی طریقے ذریعے سے اپنی جان بچا سکتا ہے، وہ بھی صرف بقدر ضرورت کے جان بچ جائے، یا کسی کی زوال عزت کا سبب بن گیا، جیسے ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں بینک نے، ہمارے ہاں جیسے وہاں عجیب و غریب صورت حال ہوتی ہے، نیلامی کا اعلان ہو جاتا ہے اور پھر لوگ آتے ہیں اور وہ بولی لگاتے ہیں۔ اب ایک شریف النفس آدمی ہے جس کی محلے میں عزت ہے، اس کا مکان اس طرح نیلام ہو تو اس کے لیے تو بعض اوقات مر جانے کا مقام ہوتا ہے، تو وہ اپنی عزت بچانے کے لیے ایسے موقع پر قرضہ لے کر، سودی چاہے وعدہ سود پہ قرضہ لے، اپنی عزت بچا لے۔ اس کے علاوہ حضرت نے فرمایا کوئی اور صورت نہیں ہے کہ سود جائز ہو، اس لیے کہ نبی کریم نے فرمایا سود کا 1 درہم لینا دینا ایسا ہے جیسے اپنی والدہ کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنا، 36 ٹائمز اپنی ماں کے ساتھ کوئی معاذ اللہ زنا کرے، سرکار فرماتے اتنا برا ہے۔ تو اس وجہ سے میں تو اس کو ناجائز، اس صورت کو ناجائز کہتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی مفتی صاحب ایسے ہیں جو واقعی فتوے میں ماشاءاللہ اچھے ہوں، عالم نہیں کہہ رہا ہوں، مفتی، یاد رکھیں ہر عالم کو فتویٰ دینے کا حق حاصل نہیں ہوتا، چاہے آپ کے یہاں کتنی ہی اچھا بیان کرنے والا ہو، کتنا اچھا مقرر ہو، فتویٰ ایک الگ فیلڈ ہے۔ عالم اور مفتی میں بڑا فرق ہوتا ہے، عالم علوم حاصل کر کے رک جاتا ہے اور مفتی اس میں مہارت حاصل کرتا ہے، اس کی گہرائی کو سمجھتا ہے، تو فتوے کا اہل پھر مفتی ہوتا ہے، عالم نے۔ اگر کوئی واقعی آپ کے یہاں مستند عالم دین ہے، انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہو کہ ٹھیک ہے میرے نزدیک جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ بری ذمہ ہیں، اب آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ اب اگر آپ اس دوسری صورت کے باوجود بھی لیں گے تو میدان معاشر میں آپ کی گرفت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ہے کہ یہ مکلف بنایا تھا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ آپ نے ایک مفتی صاحب سے معلوم کیا، انہوں نے آپ کو فتویٰ دیا، آپ ان کے قول پہ اعتماد کر کے اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، آپ بری ذمہ ہیں، سوال مفتی سے ہوگا، آپ سے نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے تو یہ آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔